کہ ایک صحابی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ سب سے بہتر عمل کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، تمہاری اس کے ساتھ پہچان ہے یا نہیں ہے، اسے سلام کرو۔ تمہیں دین کے اندر سب سے افضل عمل یہی نظر آئے گا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی نے، ابن ماجہ نے، مشکات نے، اسے امام مسلم نے، متفق علیہ سنن ابی داؤد نے، سارے جتنے کل کتب حدیث ہے اس نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جب میں نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا نا، تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اس چہرے کی چمک سے میں نے پہچانا، اور پھر میں قربان جاؤں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چند باتیں ارشاد فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں وہ باتیں سنتا رہا، اور اس سننے میں مجھے وہ لطف ملا کہ مجھے پوری زندگی میں کسی جگہ پہ وہ سکون نہیں ملا ہوا تھا۔ اچھا پیغام سنیے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مدینہ میں آئے، کہا اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور صلح رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو جائیں تم اللہ کی حضور قیام کرو، میرا رب تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ پیغام مصطفیٰ کو دیکھیں ایک طرف، اور ایک طرف اپنی ظاہری زندگی کا مطالعہ کریں، جس زندگی کے اندر صرف انا پرستی نکل رہی ہے، لوگوں کے ساتھ شدت پسندی نکل رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اسلام کے اندر سختیاں پیدا کی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب دین کا پیغام دینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا۔ آج تو ہم اگر کسی کو آواز دیں تو اس آواز میں کچھ عجب نہیں لگتا، اس لیے نہیں لگتا کہ سارے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو ایک پیغام دینا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے۔ اور اس وقت جب میرے نبی پیغام دے رہے تھے، اس وقت پیغام یہ تھا کہ لوگوں اپنے مذہب کو چھوڑو، لوگوں اپنی روایات کو چھوڑ دو، اے لوگوں اپنے نظامات طرز زندگی کو چھوڑ دو، اپنے ساتھ جو تم لوگوں نے روایات کو مختص کر لیا ہے اس کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے دین مذہب کو چھوڑ دو، صرف اور صرف اسلام پہ آ جاؤ۔ تو وہ بات بڑی مشکل کرنا تھی، لیکن میں قربان جاؤں، میرے لجپال نبی نے اپنے طرز زندگی میں اس اخلاق، اپنے حسن کردار سے، اپنی چاشنی والی زبان سے یہ الفاظ کہے، اور لوگوں نے اپنے مذہب چھوڑے بھی ہیں، لوگوں نے جانیں بھی واری ہیں، لوگوں نے سر بھی کٹائے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اچھا پھر آگے سنیے کہ میرے نبی کا درس کیا تھا۔ مدینہ میں آتے ہی فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے۔ اور آج ہم لوگ اتنی نفرتوں کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہمارے چوک میں کھڑے ہونے سے ہماری بیٹی رستہ بدلتی ہے،
ہماری بہن رستہ بدل رہی ہے، قوم کی بیٹی اس جگہ سے گزر نہیں پا رہی، صرف اس لیے کہ نوجوان کے سامنے سے گزرنا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا باقی رہی ہے۔ یہ ہماری امت مسلمہ کس طرف جا رہی ہے، اس نے رخ کس طرف کر لیا ہے؟ میرے نبی نے تو اس کو کچھ طرز زندگی الگ دی تھی، اور پھر فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دین کیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ہم لوگوں نے علم کے اندر بھی انا پرستی سیکھی ہے، ہم لوگوں نے نماز پڑھ کر اس کے اوپر صرف فخر کرنا سیکھا ہے، ہم لوگوں نے ماہ سیام میں صرف اور صرف بھوک کے ساتھ دن کاٹنا سیکھا ہے، لیکن ہم لوگوں نے پیغام محمدی کو آج تک عملی صورت میں لانا نہیں سیکھا۔ اور آج کے والدین لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں صرف اپنے بچوں کو یونیورسٹیز کالج کے اندر بلندی دینے کے لیے، منظر عام پر لانے کے لیے، اور اگر دین فری بھی ملے اسے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ کچھ تھوڑے سے پاؤنڈ دے کر، ہم لوگ کچھ تھوڑے سے پیسے دے کر قاری صاحب سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر اس پہ بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بہت زیادہ دین کو سپورٹ دی جا رہی ہوتی ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ میرے دوستو، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ارے اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اس دین کے اندر رہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ پھر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم میں بے چینی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا باز کو باز قوت پہنچانا ہوتا ہے۔ عمارت کے تھمب کسی نہ کسی کو سپورٹ دیے ہوتے ہیں، اور مومن کا کام بھی یہی ہے، وہ کسی نہ کسی کے کام میں آئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، مدینہ میں تشریف آوری کے بعد درس دیا جا رہا ہے، اور فرمایا آپس میں کبھی بغض نہ رکھو، کبھی مسلمان بھائی کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہوگا، نہ یہ جائز ہوگا کہ وہ اپنے مسلمان کو 3 دن تک چھوڑے رکھے، یعنی 3 دن سے زائد کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ناراض رہے۔ اور ہماری زندگیوں کے طرز عمل سالہ سال خونی بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، سال ہر سال۔ دوستان گرامی قدر، ہماری رشتہ داریاں بگڑی ہوئی ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کے ساتھ دشمنی کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے گا میرا اللہ اس کی حاجت روائی کرے گا۔ فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو غم اور دکھ سے دور کرے گا میرا اللہ اس کو غم اور دکھ سے دور کر دے گا۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی،
کل بروز قیامت میرا رب اسے بے عیب اٹھائے گا. میرا رب اسے بے عیب اٹھائے گا. اور لوگوں آج کی ہماری زندگی کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے عیب دیکھتے دیکھتے خود کو بھول بیٹھے ہیں. ہم نے دوسروں کو دیکھنا سیکھا, ہم نے دوسروں کے عیب کو ٹٹولنا سیکھا ہے, ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا سیکھا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہماری زندگی کے عمل کیا ہیں. وہ ایک شاعر ہوئے ہیں, انہوں نے بہت پیاری بات کی ہے. نہ تھی اپنے گناہوں کی جب خبر, دیکھتے رہے اوروں کے عیب و اندر, پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اس وقت تک ساری دنیا چور بھی نظر آئے گی, اس وقت تک ساری دنیا جھوٹی بھی نظر آئے گی, یہ دنیا دھوکہ بھی نظر آئے گا, اس وقت تک جب تک من اپنا پاپی رہے گا, دل اپنا داغ سے بھرا رہے گا. ساری دنیا عیب والی نظر آئے گی. جب خود بے عیب ہو جاؤ گے, اللہ کے حضور سچے بندے بن جاؤ گے, پھر دنیا میں کوئی شخص بھی عیب والا نظر نہیں آئے گا تجھے. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے لوگو زمین پر رہنے والوں سن لو, زمین پر رہنے والوں پر مہربانی کرو, عرش کا رب تجھ پہ مہربانی کرے گا. فرمایا کہ تم کسی شخص کا پیٹ بھر دو, میرا رب تجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گا. اور جس شخص نے اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اس کے ساتھ والا بھوکا رہا, فرمایا وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا. پھر اگلی بات کی, فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, کسی مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے. آج بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے ہی گلے کاٹ رہے ہیں, ان کے بچوں کے پیٹ کاٹ رہے ہیں, ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, دھوکہ کر رہے ہیں, صرف اپنی ہرس مٹانے کی خاطر. مگر یہ ساری زندگی مٹنے والی نہیں ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کوئی رستے میں تکلیف دہ چیز نظر آتی تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہٹایا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے. اور پھر میں قربان جاؤں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ترغیب دی, کہا کہ لوگوں رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. اور پھر صدقے کو بیان کیا, کہا کہ اے لوگوں دوزخ کی آگ سے بچو, عذاب نار سے بچو, خواہ تمہیں آدھی کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ بچنا پڑے. فرمایا اس سے بچو. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی عطا کی کہ پھر صحابہ اکرام نے ان پر عمل کر کے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آئے اور ہم لبیک لبیک کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, اس بات کو بھی مشکات شریف میں درج کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرو جو زمانہ مصطفیٰ میں موجود تھے, کیونکہ جینے والے آدمی کے اندر فسق و فجور آ سکتا ہے. وہ لوگ سچے تھے, اگر ان کے زمانے کی آپ طرز زندگی کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی راہ راست سے ہٹیں گے نہیں. آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر گمراہ نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کو ایک راہ ملتی رہے گی,
جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کو دے دی تھی۔